اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سہیل خرم فاروقی ہے اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ہمارے مسائل اور ان کا انقلابی حل۔ ہمارا آج کا پروگرام نمبر 22 سیوریج کا پانی زحمت نہیں رحمت ہے، اس کے اوپر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا کہ کوڑا کرکٹ زحمت نہیں رحمت ہے۔ تو یہ جو پروگرام ہے یہ بڑا اہم پروگرام ہے ہمارے پروگرامز میں۔ تو اس کے اندر ہم نے جو ڈسکشن آپ لوگوں سے کرنی ہے وہ یہ بتانا ہے کہ پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے اور یہاں پہ جو روزانہ کی بنیاد پہ سیوریج کا گندا پانی نکلتا ہے وہ 7 ارب لیٹر سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی مقدار میں پانی نکلتا ہے جو ہمارے بغیر پلاننگ کے شہر آباد ہیں، بغیر پلاننگ کے یہ پانی جو ہے سیوریج کا وہ نالوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر نہروں میں، اور وہاں سے پھر دریاؤں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بے پناہ مسائل جنم لے رہے ہیں۔ دریاؤں میں پانی جاتا ہے تو سندھ کے اور پاکستان کے بہت سارے شہر، خاص طور پہ سندھ کے، یہ ڈائریکٹ یہ دریا کا پانی یوز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بے پناہ بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور ہمارے لیے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی کوڑا کرکٹ کی طرح ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہمارے لیے سیوریج کا پانی ہے۔ جس طرح ایٹم بم ہیروشیما ناگاساکی پر پھینکا گیا، آج تک لنگڑے لولے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اسی طرح سیوریج کا پانی جو ہے یہ انڈسٹری سے جو کیمیکل کا پانی نکلتا ہے یہ ہمارے لنگڑے لولے اور اپاہج بچوں کو جنم دے رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب یہ پینے کے لیے جب جاتا ہے تو بے پناہ صحت کے مسائل جنم لیتے ہیں اور اس میں ہیپاٹائٹس، ایڈز، ٹی بی اور دیگر بیماریاں جو ہیں وہ سر اٹھاتی ہیں اور وہ وبا کی شکل میں اختیار کر لیتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو مسئلے کا حل نہ بھیجو، ٹھیک ہے۔ عقل مومن کے گمشدہ میراث ہے اور صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر اس چیز کو بھی سامنے رکھیں تو اس کا حل بہت ہی اچھا اور انقلابی حل موجود ہے۔ ہمارے پاس قدرت کے دیے گئے 2 بڑے ریگستان ہیں، تھل اور تھر کا ریگستان۔ یہ تمام بڑے شہروں سے گزرتے ہیں۔ اگر ہم پلاننگ کریں اور 6 سے 8 فٹ ڈایا میٹر کے پائپ تمام رنگ روڈ سے گزارتے ہوئے بغیر ندی نالوں اور دریاؤں کو ٹچ کیے ہوئے ان ریگستانوں تک ہم لے جائیں تو وہاں پہ ہم بے پناہ ہم اس کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جو سیوریج کا پائپ بنانا ہے وہ جیسا کہ ہم نے کوڑا کرکٹ والے پروگرام میں بتایا تھا، پلاسٹک اور جو ویسٹ پلاسٹک ہے، تھیلیاں وغیرہ ہیں پولیتھین کی، ان سے یہ موٹے سٹف کا یہ پائپ بنایا جائے جس کے بڑے فوائد ہوں گے۔ ایک تو پلاسٹک ٹھکانے لگے گا، دوسرے اس سے سیپیج نیچے نہیں ہوگی اور پانی گندا اور آلودہ نیچے کا نہیں، کیونکہ سیوریج کی وجہ سے پینے کا صاف پانی جب ڈرین کر کے نکالا جاتا ہے زمین میں بور کر کے، وہ بھی کافی حد تک آلودہ ہو چکا ہے اس کی وجہ سے۔ تو جب اس کے اندر ہم یہ پائپ لے جا کے ریگستانوں میں ڈالیں گے تو اس میں جو انڈسٹری کی وجہ سے جو کیمیکل ہیں، جو تیزابی ہے وہ ریگستان کے نمک کے ساتھ مل کے اس کو نیوٹرل کر دے گی۔ اور یہاں پہ بڑا کام یہ کرنا ہے کہ جو حکومتوں کا بھی ایک بڑا منصوبہ ہے کہ یہاں اربوں درخت لگانے، جگہ بھی تو ہونی چاہیے نا، تو یہ جگہ ہمارے پاس بڑے پیمانے پہ موجود ہے۔ جب یہاں پہ ہم تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ سیوریج کے پانی کو لے جا کے وہاں پہ ڈیمز کی شکل دے دیں گے تو وہ نمک اس پانی کو صاف کر دے گا، اور وہاں پہ ہم ساگوان کی لکڑی لگائیں گے جسے ٹیک کے نام سے جانا جاتا ہے، جو انڈین برانڈ ہے اور پاکستان میں امپورٹ کیا جا رہا ہے، جو 8 سال میں تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس لکڑی کی امپورٹ کے اوپر 5 ارب ڈالر سالانہ پاکستان زر مبادلہ خرچ کرتا ہے۔ اگر ہم یہ وہاں پہ ریگستانوں میں لگاتے ہیں، کیونکہ ساگوان کی لکڑی ہوتی ہی ریگستان میں پیدا ہے، تو یہ سیوریج کا پانی بھی ٹھکانے لگے گا، ہمارے دریا بھی محفوظ ہو جائیں گے، ہماری نہریں محفوظ ہوں گی، جو سبزیات اور پھلوں کے اوپر یہ پانی لگ رہا ہے اور ہماری ایکسپورٹ متاثر ہو رہی ہے اس سے بھی نجات ملے گی، اور ساگوان کی لکڑی کی وجہ سے جو زر مبادلہ ہم خرچ کر رہے ہیں اس کی بھی بچت ہوگی۔ یہ بہت موٹی سی اور چھوٹی سی بات ہے، اور اس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو 6 سے 8 میٹر ڈایا میٹر کا جو پائپ ہے یہ کہاں سے گزرے گا؟ تو ہمارے پاس سڑکوں کا بھی نیٹ ورک موجود ہے، اس میں سے گزاریں، یا جو ہماری نہریں بند ہو گئی ہیں ان پہ ناجائز قابضین لوگ ہیں اس کے اندر سے بھی یہ پائپ ڈال کے گزارا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بے پناہ فوائد حاصل ہوں گے۔ جو ہم بیماریوں کے اوپر بھاری پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کی بھی بچت ہوگی، اور ہمارا زر مبادلے کی بچت ہوگی، ہمارا ڈیفنس مضبوط ہوگا، صحت مند قوم پیدا ہوگی، اور جو لنگڑے لولے لوگ ہیں ان سے نجات ہوگی، دریاؤں کا پانی صاف اور جو قدرت ہمیں دے رہی ہے اور وہ صاف شہروں تک پہنچے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی تجویز ہے اور اس کو ضرور امپلیمنٹ کیا جائے، میری گزارش ہے۔ تو آپ کا خیر اندیش سہیل خرم فاروقی، میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔